سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی نشست میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے حوالے سے بات کا آغاز کیا تھا۔ پچھلی نشست میں ہماری بات ہمسایوں کے حوالے سے والجار ذی القربا والجار الجنبی، ہمسایہ رشتہ دار اور ہمسایہ اجنبی اور پہلو کا ساتھی، ان کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حق اور ایک اور طریقہ سکھایا، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں۔ اس سے مراد بنیادی طور پر لونڈی اور غلام ہے، لیکن یاد رکھیے گا اسلام کے احکامات کے حوالے سے آج لونڈی غلام کا تصور جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ انسانوں کے بیچے جانے کا تصور چونکہ موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اب لونڈی غلام تو آج کے دور میں موجود نہیں ہے۔ ما ملکت ایمانکم کے احکامات کا اطلاق آج کے دور میں ملازمین، خادم یا ماتحتوں کے حوالے سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سنت کے بہت سے واقعات کے نمونوں سے اپنے ملازموں، ماتحتوں، خادموں اور لونڈی غلاموں کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت تعلیمات وضع کی۔ یہ وہ معاشرے کا کمزور اور پسا ہوا طبقہ ہے جس کی حفاظت ہمیں اسلام میں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو آپ کی زبان مبارک پر جو الفاظ جاری ہیں وہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داود میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز اور نماز، واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور دیکھو اپنے لونڈی غلاموں کے معاملے میں اللہ کا تقوی کرتے رہنا۔ اور یہ تقوی کیسا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلام جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنا دے، یعنی یہ تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں کہ تم اس میں کوئی ظلم اور زیادتی اپنے تکبر اور گھمنڈ میں آت کے کرنے لگو۔ یہ لونڈی، یہ غلام، یہ ملازم، یہ خادم جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہی پلاؤ جو تم خود پیتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور دیکھو ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر ایسا کرو تو پھر ان کی معاونت بھی کرو۔ کتنی باریکی کے ساتھ ملازمین اور خادموں اور غلاموں کے ساتھ معاملہ کرنے کا احسان سکھایا گیا۔ اور صرف یہ طریقہ زبانی احادیث کے ذریعے نہیں، نمونے سے بھی وضع کیا گیا، جب آپ نے یہ فرمایا کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ہو تو خود ان کی معاونت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نبوت سے پہلے کا واقعہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے حضرت بلال حبشی کے پاس سے جب گزرا کرتے تھے تو اس کا مالک بہت ظالم تھا، بڑا جابر تھا، بڑا ظالم تھا۔ حضرت بلال حبشی کی طاقت سے زیادہ اس پر کاموں کی ذمہ داری اور بوجھ ڈال دیتا تھا۔ آپ وہاں حضرت بلال کو اس ظلم کی چکی میں پستے ہوئے دیکھتے اور اس پر اتنے کاموں کا انبار دیکھتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام جو حبشی تھا، پرایا تھا، اجنبی تھا، آپ اس کے پاس سے گزرتے تو بے حسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہیں دور دور تک اس کا شائبہ بھی موجود ہے۔ آپ گزرتے تو اس مشقت میں پڑے ہوئے اس حبشی غلام کو دیکھ کر آپ تڑپ اٹھتے، اور ہمیں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کثرت سے کتنے موقعوں پر حضرت بلال حبشی کی نبوت سے پہلے معاونت کرتے کہ ان کا کام جو مالک نے ان کے ذمے لگا دیا وہ سمیٹ دیا جائے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو حضرت بلال حبشی
ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے جو بالکل اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے۔ یاد رکھیے گا، دین اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جادو اور حسن اور تاثیر تھی۔ اللہ اگر آج ہم بھی دین کی اشاعت کرنے کے لیے نکلیں، اگر آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، تو اللہ ہمیں بھی اپنے اخلاق کو ایسے سنوارنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری ڈیلنگز اللہ زبان سے نہیں، اللہ ہمارے عمل کے ساتھ قرآن کی اور اشاعت، دین کی تبلیغ اور اشاعت کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ محسن بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے تھے تو صحابہ اکرام ایک کان سے سن کے کہیں دوسرے کان سے نکالتے نہیں تھے، وہ رسپونڈ کرتے تھے، ان چیزوں کو یاد رکھ لیتے تھے، باندھ لیتے تھے پلے سے، اور پھر جب عمل کا موقع آتا تھا تو اسی کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اللہ ایسا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت علی کا واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جب ذرا عمر بڑی ہو گئی تھی تو ایک موقع آتا ہے کہ عید سے پہلے کا موقع، کہ ان کے غلام تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس 2 جوڑے تھے، ان کے پاس 2 کپڑوں کے جوڑے تھے۔ ایک جوڑا وہ جو ذرا نیا تھا اور ذرا مہنگا تھا، اور دوسرا جو ذرا پرانا تھا اور ذرا سستا اور موٹا سا تھا۔ تو حضرت علی نے یہ دونوں جوڑے اپنے غلام کو دیے کہ یہ جا کے سلوا دو، اور ساتھ ہی یہ تاکید کی کہ یہ جو اعلیٰ اور ذرا اچھا قسم کا کپڑا ہے یہ تم اپنے لیے سلوا لینا، اور یہ ذرا موٹا اور کھردرا اور ذرا سستا اور ہلکی کوالٹی کا کپڑا جو ہے اس سے میرا جوڑا سلوا دینا۔ غلام نے فوراً کہا کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لیے عمدہ اور آپ کے لیے کمتر؟ حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو، نئے اور بہتر اور عمدہ لباس کا حقدار جوان بوڑھے سے زیادہ ہے۔ گویا تم جوان ہو، میں بوڑھا ہوں۔ یہ ہے وہ عدل، یہ ہے وہ مساوات، یہ ہے وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینے کا طریقہ جو صحابہ اکرام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے پیدا کیا۔ اللہ ان تعلیمات کے ساتھ جڑنے اور اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کے رنگ کے خاکے بھرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف صحابہ اکرام نہیں، اس سے اگلی نسلوں تک بھی ویسے ہی رنگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر ہم تابعین دیکھیں، تبع تابعین دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ اگر میں آپ کو سناؤں، حضرت عمر بن عبد بہت بڑے خلیفۃ المسلمین کی فہرست میں ان کا نام آتا ہے، بہت بڑی وسیع حکومت تھی۔ اور ایک دن حالت کیا ہے، گرمی کا موسم ہے، ایک لونڈی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت پر مامور ہے، پنکھا جلتی جلتی سو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سوئے میں ہیں، وہ لونڈی بھی پنکھا جلتے جلتے تھک بھی گئی اور سو گئی۔ گرمی کی شدت سے جب آنکھ کھلی، خلیفۃ المسلمین اٹھے، لونڈی کا حال دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہے اور پنکھا زمین پر اور ہاتھ زمین پر ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ آج کے دور کا اگر کوئی شخص ہوتا تو شاید برا بھلا کہتا، شاید سخت سست کہتا، اور یہ تو لونڈی تھی۔ آج کے ملازم اور آج کے ماتحت اور خادم زرخرید غلام تو نہیں ہوتے، پھر بھی سختیاں، پھر بھی ہارشنس، پھر بھی کرختگی کا رویہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ پنکھا آہستہ سے اس لونڈی کے ہاتھ سے نکالا اور اس کو جھلنے لگے۔ اب پسینے کی کیفیت میں جب اس لونڈی کے اوپر ہوا لگی، اس کو فوراً جاگ آئی، پریشان ہو کے گھبرا کے اٹھی، اور جب دیکھا کہ خلیفۃ المسلمین مجھے پنکھا جھل رہے ہیں تو ایک دم سے گھبرا گئی اور فوراً پنکھا لینے کی کوشش کی۔ خلیفۃ المسلمین نے کیا کہا؟ بڑی عاجزی، بڑی انکساری، اللہ ایسی عاجزی عطا فرما دے، اللہ زندگی کے ہر ہی شعبے میں تکبر سے بچنے والا خوش نصیب بنا دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی اس لونڈی سے مخاطب خادمہ سے مخاطب ہو کر کہا، تو بھی میری طرح کی بشر ہے، مجھے بھی نیند اور تھکاوٹ ستاتی ہے، تجھے بھی نیند اور تھکاوٹ ستاتی ہے، پہلے تو نے جھلا، اب میں نے جھلا۔ یاد رکھ لیجیے گا، یہ عاجزی اور یہ انکساری درجے میں کمی نہیں، درجات میں بلندی کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عملی نمونے سیکھ کر اللہ ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ملازموں کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا ملازم
جب تم میں سے کسی کا ملازم اس کے لیے کھانا پکا کے لائے تو وہ گرمی اور دھواں جو اس نے اس سلسلے میں برداشت کیا، اس حوالے سے تم پر لازم ہے کہ یا تو اس کو اپنے پاس بٹھا کر کچھ کھلا لو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے، یعنی کھانا کم ہے یا جگہ کم ہے یا بسا اوقات کچھ اور معاملات ہیں، یاد رکھیے گا میرا اور آپ کا دین پریکٹیکل بہت ہے اور ہر حالت کو کیٹر کرتا ہے، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو کم از کم ایک دو لقمے اس میں سے ضرور ہی دے دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمین اور ماتحتوں کے حوالے سے ایک اور طریقہ کار بہت وضاحت سے اور بڑے خوبصورت انداز سے وضع کیا۔ حضرت ابن عمر کی روایت سے ابو داود میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کتنی دفعہ کم نعفو عن الخادم، کم نعفو عن الخادم، کم نعفو عن الخادم، 3 دفعہ اس شخص نے پوچھا۔ پہلی 2 دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ سوال کیا تھا کہ ہم اپنے خادموں کو کتنی دفعہ معاف کیا کریں؟ تیسری دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعفو عنہ، اس کو معاف کیا کرو، کل یومن، ہر ایک دن، 70 مرہ، 70 دفعہ اپنے ملازم خادم یا اپنے غلام کو ایک دن میں اگر اس سے کمی کوتاہی ہو، انسان ہے، بشر ہے، بشری تقاضوں سے اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو دن میں 70 دفعہ اس کو معاف کیا کرو۔ اور ایک حدیث میں اور اضافہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاف نہیں کر سکتے تو پھر اس کو آزاد کر دو۔ اور حدیث ہی میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے نا کہ جب تمہاری لونڈیاں برتن توڑ دیں، جب تمہاری لونڈیاں برتن توڑ دیں تو انہیں سزا نہ دو، جب تمہاری لونڈیاں برتن توڑ دیں تو انہیں سزا نہ دو، کیونکہ برتنوں کی بھی تمہاری طرح عمر ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے ریا کے لیے، اسراف کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنے تکبر اور اپنی نمود و نمائش کے لیے مہنگے مہنگے ڈنر سیٹس اور وہ گولڈ ریمڈ اور پتہ نہیں کیا کیا لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں لاکھوں، 2 2 3 3 4 4 لاکھ کے وہ ڈنر سیٹس خرید لیے جاتے ہیں، اور پھر جب اس ملازمہ سے اس کی ایک تھالی یا اس کی ایک پیالی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کو ڈانٹ، اس کو گالی گلوچ، تانے تشنے تو جو دیے جاتے ہیں، اس بیچاری مفلس کی تنخواہ کی کٹوتی بھی کر لی جاتی ہے، جس سے وہ نیا ڈنر سیٹ، اس میں کوئی فرق اور کوئی اضافہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ہر ہی شعبے میں سے یہ سارے ہی کبیر رویے نکال لیں، اپنی زندگی میں سادگی، عاجزی، انکساری، ریا، تصنع، بناوٹ سے بچ کر اللہ معاشرے کے کمزور پسے ہوئے طبقے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے جو بتاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ساختہ خادم تھے۔ ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنے اس بیٹے کو پیش کیا تھا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں، اور انہوں نے خود اپنے بیٹے حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا۔ آپ نے قبول بھی فرما لیا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی اولادوں کو دین کی ارشاد کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سر بلندی کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جنہیں ہم پیش کریں اللہ تو انہیں قبول بھی فرما۔ اللہ قبول فرما کے ہماری اولادوں کو اپنے دین کی ارشاد کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دین کی اشاعت اور خدمت کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ان 10 سالوں میں آپ نے مجھے نہ کبھی جھڑکا، نہ کبھی ڈانٹا، اف تک نہیں کہا۔ انگلی لگانے یا مار پیٹ کا تو تصور ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے کرنے کا کہتے تھے اور میں بھول جاتا تھا، اور آپ مجھ سے کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اور اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ بسا اوقات میں کوئی کام غلط کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ تحمل عطا فرما، صبر، غصہ پینے، معاف کرنے، درگزر کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرما۔
ملازموں کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی غلام کو کسی ایسی بات پر الزام لگایا، جس شخص نے کسی غلام پر کسی ایسی بات کا الزام لگایا جو اس نے نہیں کیا، یا اس کو ایک تماچا مارا، یعنی غلط الزام لگایا یا اس کو ایک تماچا لگایا، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ گناہوں کے کفارے ہیں، تو گناہ الزام لگانا کسی ملازم پر ایسے کام کا جو اس نے نہیں کیا، اور بسا اوقات یہ چیز بہت ہی جلدی کہہ دی جاتی، مثلا گھر میں سے کوئی چیز مسپلیسڈ ہو، فوراً لے گئی، چوری کر گئی، اٹھا گئی، نہیں۔ اگر کسی شخص نے الزام لگا دیا یا اس کو تماچا لگایا، جو بہت فریکوینٹلی لگا بھی دیا جاتا ہے، چھوٹے بچیاں چھوٹے بچے ان کو گھروں میں رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ کام کرنے میں ذرا سستی کریں، کاہلی کریں، چھوٹے بچے بھولے غلطی سے کچھ کر دیں تو ان کو 3 4 5 تھپڑ اور تماچے جو ہیں وہ اپنا حق سمجھ کر لگا دیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ حضرت سعید بن مکرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 7 بھائی تھے اور ہمارا ایک غلام تھا۔ ظاہر 7 بھائیوں کا ایک غلام تھا، سارا دن بیچارہ مشقت کرتا تھا، کسی ایک دن اسے کچھ کمی کوتاہی ہو گئی تو حضرت سوید کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک بھائی نے اس کو تماچا لگا دیا۔ جب اس غلام کو تماچا لگا دیا تو حضرت سوید کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے اپنے اس عمل کی کمی اور کوتاہی کا کفارہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، اس کو آزاد کر دو۔ یعنی اگر تم اسے تحمل سے پیش نہیں آ سکتے، اس کو معاف نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ ٹالرنٹ نہیں ہو سکتے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کی بشری کمیوں کوتاہیوں کو، تو پھر مائٹ ایز ویل چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ اور وہ واقعہ بھی آتا ہے نا حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف میں اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے کسی غلام نے کوئی غلطی کی، اور ہوا کیا، کہتے ہیں کہ میں اس کو پیٹنے لگا، اور میں جب پیٹ رہا تھا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، اللہ سے ڈر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ابھی ابتدائی طور پر یہ آواز بہت ہلکی تھی اور دور سے آ رہی تھی، اور مزید میں نے پہچانا بھی نہیں، اور میں اس کو پیٹتا رہا۔ کہتے ہیں کہ پھر ابھی میرا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ وہ آواز ذرا قریب سے آئی، اور آواز میں کیا تھا کہ فرمایا گیا، عبداللہ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈر، جتنا تجھے اس پر قدرت اور اختیار ہے اس سے زیادہ قدرت اور اختیار اس رب کا ہے جس نے اس کو تیرا ماتحت بنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آواز پہچان چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ کہتے ہیں میرا ہاتھ فوراً نیچے ہو گیا اور میں کانپنے لگا، اور میں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے، میں نے اس کو آزاد کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اگر تم ایسے نہ کرتے، یعنی اگر تم اس کو مارنے پیٹنے کے بعد اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے، اگر تم ایسے نہ کرتے، لفحت کا نار، اور ایک اور جگہ آتا ہے لمست کا نار، پھر آگ تمہیں جلا دیتی، پھر آگ تمہیں لپیٹ میں لے لیتی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عملی زندگی میں اس قرآن کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اسی حوالے سے وہ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ سا واقعہ آتا ہے نا، حضرت علی بن حسین، حضرت علی بن حسین ان کا لقب امام زین العابدین ہے۔ تو امام زین العابدین کا واقعہ کچھ یوں آتا ہے کہ ایک دن ان کی لونڈی، کچھ روایات میں تو میں نے دیکھا کہ یہ لکھا تھا کہ وضو کرانے لگی اور وہ پانی زیادہ گرم تھا، اور یہاں کچھ روایات میں نے یہ بھی دیکھا کہ وضو کرانے لگی اور اس نے ایک دم سے پانی انڈیلا، جس سے ان کے لباس بہت زیادہ گیلا اور تر ہو گیا، اور اس پر انہیں غصہ آیا اور اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اب اس دور کی لونڈیاں اور ان گھرانوں کی لونڈیاں اور غلام جو ہے نا، وہ بھی قرآن کی آیات سے اور قرآن کی آیات کا علم رکھتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین نے جب مارنے کے لیے، اس کو پیٹنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے آگے سے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اور اس نے کیا کہا، سورہ ال عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ متقین اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کی صفت بتائی ہے، تو وہ وہی کوٹ کرنے لگی۔ جب مار کے لیے ہاتھ اٹھا تو اس لونڈی نے کیا کہا کہ مومنین کی اور متقین اور جنتیوں کی صفت کیا ہے، قاظمین الغیظ، وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ امام زین العابدین کا ہاتھ نیچے ہو گیا، غصہ پی گئے۔ یہ لوگ ری ایکٹیو تھے نا، قرآن کی آیت سنتے تھے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالتے نہیں تھے، ری ایکٹ کرتے تھے، فوراً اپنا محاسبہ کرتے تھے اور اس کے مطابق اس کے رنگ میں اپنا عمل بدل لیتے تھے۔ ہاتھ نیچے ہو گیا،
لونڈی بھی ہوشیار تھی، اس نے فوراً کہا عافینا عن الناس، کہ جنتی کیسے ہوتے ہیں، غصہ پی کر لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فوراً امام زین العابدین نے ریاکٹ کیا اور کیا کہا، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ بڑی سیانی تھی۔ آگے کیا کہا آیت کا اگلا حصہ، واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امام زین العابدین نے واقعی احسان کا طریقہ کر کے کیا کہا، جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا۔ تو یہ ہیں وہ طریقے، یہ ہیں وہ اثرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مرتب ہوئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمین کا حق وضع کرتے ہوئے اس بات سے بھی منع کیا کہ تم میں سے کوئی اپنے ملازم یا اپنے ماتحت کو بد دعا نہ دے۔ تم میں سے کوئی اپنے ملازم کو بد دعا نہ دے۔ لان تان تشنے کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ اور اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ملازم یا کوئی بھی شخص جو تمہاری مزدوری کرتا ہے، اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اور مزدوری اس کو دے دو۔ حدیث کے الفاظ بہت ہی سخت ہیں، اور کاش آج ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں اور ان تعلیمات کو متعارف کروا سکیں لوگوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں دشمنی کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 لوگوں کا دشمن ہوگا۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام لے کر، یعنی وہ شخص، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 لوگوں کا قیامت کے دن میں دشمن ہوگا۔ ایک وہ جو میرا نام لے کر عہد کرتا ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہے پھر اس کو توڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آپ نے فرمایا جو ایک آزاد آدمی کو بیچتا ہے اور اس کی قیمت کھاتا ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جو کسی مزدور کو کام پر لگاتا ہے، اس کی مزدوری کے پورا ہونے پر اس کی اجرت اس کو نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ اختیار کریں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے کمزور اور مسکین لوگوں کی تنخواہوں کی کٹوتی، ان کو بر وقت نہ دینا، یہ ظلم اور زیادتی ہمارے دین کی ایسی خوبصورت تعلیمات ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر کتنا ظلم، کتنی زیادتی اور کتنی حق تلفیاں رائج ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا دین بہت ہی جامع ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک آقا کو اپنے ملازم کے حوالے سے طریقے سکھائے گئے ہیں، ہماری شریعت میں ملازم کو بھی آقا کے حوالے سے طریقے سکھائے گئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ملازم کے لیے یہ سب سے اچھی چیز اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کا عبادت گزار اور اپنے مالک کا فرما بردار ہو۔ تو گویا شریعت جہاں آقا کو طریقے سکھاتی ہے، وہیں پہ ملازم کو بھی اپنے آقا کی فرما برداری اور حق ادا کرنے کا طریقہ اور ادب دی ہے۔ ہمارا دین بہت بیلنسڈ ہے اور دونوں فریقوں کو طریقے سکھاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ابن عمر کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کی وفاداری اور فرما برداری اور اپنے رب کی عبادت گزاری کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اسی طرح جب یہاں پہ الفاظ وما ملکت ایمانکم کے آ رہے ہیں کہ اور وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، تو کچھ مفسرین تو اس حوالے سے لونڈی غلام اور ماتحتوں اور ملازموں کی بات کرتے ہیں، لیکن اس ہی کے زمرے میں کچھ تفاسیر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جانور اور وہ بے زبان جانور جو انسان کے قبضے میں ہیں، اس میں ان کے ساتھ بھی احسان اور حسن معاملہ کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور یہ بھی قرآن ہی کا حکم ہے۔ ہمارا دین احسان کا، حسن کا، حسن سلوک کا اور حساسیت کا دین ہے، اور ہمارا دین ہر سطح پر رحم، نرمی اور شفقت کا طریقہ اور ادب سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، جہاں معاشرے کے کمزور انسانوں اور پسے ہوئے طبقے کی حمایت اور معاونت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں تک کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں تعلیمات میں سکھا دیا کہ اگر کوئی جانور تمہارے قبضے میں ہے تو پھر کیا کرو، اس کے کھانے، اس کے پینے، اس کے سائے کا خیال رکھو، یعنی اس کے دھوپ چھاؤں کا خیال رکھو، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرو، اس میں سے کسی کو اس کے منہ پر نہ مارو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ جانوروں کو داغنے اور سٹیمپ وغیرہ کرنے سے منع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی کہ ایک اونٹ جو ہے وہ بلبلا رہا تھا۔ دیکھیں کتنی خبر گیری ہے اور کتنی حساسیت ہے اور وقت میں بھی کتنی برکت ہے کہ ایک بلبلاتے ہوئے اونٹ کی آواز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور خبر گیری کریں کہ یہ اونٹ کیوں بلبلا رہا ہے۔ آج ہمارے ہمسائے، ہمارے گھروں میں رہنے والے ملازموں کے بچے بھوکے پیٹوں بلبلاتے رہیں، لیکن آج شاید مالک مکان کو اس چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے بارے میں دیکھا کہ وہ اونٹ بلبلا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو پانی بہہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ دریافت کیا تو دیکھا، پتہ چلا وہ اونٹ بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا اور شدید دھوپ میں اس کو باندھا بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کے ساتھ اس کو بڑی سختی سے تاکید کی اور فرمایا کہ اس کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔ پھر وہ ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک چڑیا پر پڑی اور آپ نے دیکھا کہ وہ چڑیا بہت ہی بے تاب ہے اور بے چینی سے اڑ رہی ہے اور پھڑ پھڑا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا کہ اس چڑیا کا معاملہ کیا ہے؟ پھر وہی میں بات کہوں گی، کتنی خبر گیری ہے اور اللہ کے مخلوق پر کتنا رحم کا اور کتنے خوبصورت حساسیت کا طریقہ ہے۔ تو محفل میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے گھونسلے میں سے میں نے اس کا بچہ اٹھا لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تاکید کی کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی ماں کس قدر بے چین ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی ماں کس قدر بے چین ہے؟ یہ تعلیمات ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک چڑیا کی بے چینی کو دیکھ کر۔ اور آج ہمارے معاشرے میں انسان حیوان اور درندہ بن کے ماؤں کے جگر گوشوں کو اغوا بھی کر لیتا ہے، اٹھا بھی لیتا ہے، تاوان کے بدلے ہلاک کر کے بوریوں میں بند کر کے پھینک بھی دیتا ہے۔ انسان واقعی گرتا ہے اور اسفل سافلین بن جاتا ہے، لیکن انسان حیوان اور درندہ اور اسفل سافلین بنتا تبھی ہے جب وہ اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور پڑاؤ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کی کیفیت میں یہ دیکھا کہ ذرا دور آگ جلا دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آگ کے حوالے سے پوچھا کہ یہ آگ کیوں جلائی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہاں پر چیونٹیوں کی ایک آبادی تھی اور اس امکان سے کہ یہ چیونٹیوں کی آبادی کہیں ہمیں نقصان یا ضرر نہ دیں تو ہم نے اس کو آگ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے خالق کے پاس ہے، آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے خالق کے پاس ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کیا حال ہے، کیسے جلائے جاتے ہیں، کیسے اڑائے جاتے ہیں، کیسے بھون کے رکھ دیے جاتے ہیں، کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ جہاں جانوروں کے ساتھ نرمی اور ان پر رحم کا تذکرہ آ رہا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے بھی کچھ بہت ہی خوبصورت واقعات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے حوالے سے واقعہ بیان کیا۔ وہ ایک خاتون جس نے ایک بلی، یہ بے زبان جانور ہے نا، اس بلی کو قید کر دیا، یا باندھ دیا یا کسی تنگ جگہ میں قید کر دیا، اور پھر نہ اس کے کھانے اور پینے کا خود اہتمام کیا اور نہ ہی اس کو آزاد کیا۔ یعنی یہ وہ بلی، یہ بے زبان جانور، اس کو قید کر دیا گیا کہ وہ خود بھی اپنا کھانا تلاش نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کی ضرورت کھانے پینے کی اس کو فراہم کی گئی، یہاں تک کہ وہ بلی ہلاک ہو گئی، وہ مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔
یہ ہے ہمارے دین کی تعلیمات جو سراسر رحمت اور رحم پر مبنی ہے۔ اگر آج کے حالات کا معاملہ ہم دیکھیں تو کتنے لوگ زندانوں میں، قید خانوں میں، حبس سے بے جا میں زندگی گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ظالم، جابر قسم کے سردار وڈیرے اپنے ذاتی انتقام کی بنیاد پر یا محض اس بنیاد پر کہ کوئی ان کا دشمن ان کی مخبری یا ان کی گواہی نہ دے دے، لوگوں کو ساری ساری زندگی قید کر دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیریں جکڑ کر ان کو ساری زندگی ان زندانوں میں گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کو قید کر کے بھوکا پیاسا رکھنے والے کے لیے جہنم کی وعید دے دی۔ پھر اسی طرح ایک اور شخص کا واقعہ کہ وہ شخص مسافر تھا، وہ سفر کر رہا تھا کہ اس کو پیاس لگی، رستے میں ایک کنواں پایا اور اس نے اس میں سے پانی نکال کر پانی پیا اور وہاں سے چلنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ ایک کتے پر پڑی۔ یہ کتا شدید پیاس کا شکار تھا، گرمی کا موسم تھا، زبان لٹک رہی تھی اور یہ کتا ہانپ رہا تھا۔ بری طرح ہانپنے والے اس پیاسے کتے کو دیکھ کر اس شخص کو رحم آ گیا۔ اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اس کنویں میں پھر سے ڈالا اور پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو محض اللہ کے خوف اور اللہ کی مخلوق پر رحم کے لیے یہ معاملہ سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کے حوالے سے خبر دی کہ اس کا یہ تقوی کا عمل اور یہ رحم کا طریقہ، ایک بے زبان جانور، ایک کتے پر رحم کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے گناہ بخش دیے گئے اور اس کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا گیا۔ آج سب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے ارد گرد کتنے بھوکے ہیں، کتنے پیاسے ہیں، اور آج وہ کھاتا پیتا طبقہ کتنا بے خبر ہے، کتنا بے حس ہے اور کتنا بے فکر ہے، اس سوال سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے، اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان پوچھنے والا جب پوچھے گا اللہ کے بارے میں تو اللہ جواب دیں گے، میرا فلاں آدمی پیاسا تھا، اگر تو اس کو پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، پھر جواب دیا جائے گا میرا فلاں آدمی بھوکا تھا تو مجھے کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر پوچھا جائے گا میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ پوچھنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وضاحت فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا یہ دین جو حقوق اللہ کے ساتھ ہمیں حقوق العباد کی بہترین تربیت کر کے دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ حقوق العباد کے بارے میں ہمیں حساسیت عطا فرما دے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی وقت میں برکت، صحت اور ایمان کی حالت میں ہم سب کے لیے آسان اور سہل بنا دے۔ تو ناظرین، ہم نے ابھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے غلاموں، اس کے ملازموں یا خادموں کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے۔ اگر میں خلاصہ سے بنا لوں تو اس میں یہ بات آئی کہ ان کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، ملازموں، خادموں اور غلاموں سبھی کے ساتھ ایک مسلمان کو حسن سلوک کے ساتھ، حسن معاملات، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ بد کلامی، بد زبانی، بد گوئی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، تانے تشنے، شکوے شکایتیں، نفرت اور حقارت کا احساس یا تکبر کا طریقہ ان کے ساتھ نہیں اپنانا، نہ ہی مار پیٹ یا کسی قسم کی زیادتی، ظلم، زد و کوب کا طریقہ اپنانا ہے۔ پھر قرآن حدیث نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ جو خود کھائیں وہ ان کو کھلانا ہے، اپنے کھانے میں سے ایک آدھ لقمہ کم از کم ان کو ضرور ہی شامل کرنا ہے، جو خود پہنے وہ ان کو پہنانا ہے، ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ان پر نہیں ڈالنا، اور اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا گیا تو پھر ان کی مدد، ان کی معاونت کرنی ہے، ان کے لیے دعائے خیر کرنی ہے، ان کے خلاف کینے اور بغض پالنے سے بچنا ہے اور ان کو دعا دینی ہے، ان کی قدردانی کرنی ہے اور ان کی معاونت، ان کی دلجوئی، ان کی خبر گیری کا طریقہ جائے رکھنا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اگر جب وہ اپنی محنت اور مشقت کا جو معاوضہ طے کیا گیا ہے وہ بر وقت ان کو وعدہ پورا کر کے نبھا کے ان کو ان کا معاوضہ ادا کرنا ہے۔
ان کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے اس کی نشاندہی کرتی چلوں، کیونکہ یہ بھی آج ہماری روزمرہ زندگی میں بسا اوقات ایک بہت ہی اہمیت کا ایک عمل ہے کہ ایک مالک کو اپنے ماتحتوں اپنے خادموں کی نگرانی بھی کرنی ہے، نگرانی کے ساتھ ساتھ اپنی مال اور اپنی قیمتی اشیاء کی نگرانی اور حفاظت کرنی ہے تاکہ ان کا ایمان کسی آزمائش میں نہ آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دوست ایک ساتھی ان کا حوالہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے گھر گیا اور میں گھر گیا تو ان کے گھر کوئی گوشت آیا۔ جب گوشت آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان گوشت کے ٹکڑوں کو گن رہے تھے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس پر حضرت ابو ہریرہ نے جو وجہ بتائی وہ یہ تھی کہ بات یہ ہے کہ میں ان کو اس لیے گن رہا ہوں تاکہ میری چیز کی حفاظت ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں اپنے خادم کے ایمان کو کسی آزمائش میں ڈالنے سے بچ جاؤں۔ تو اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا حفاظت کے طور پر بھی اور غریبوں مسکینوں کو ان کے ایمان کو آزمائش میں مبتلا کرنے سے بچنے کے لیے بھی اہم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے ہی طریقے جو قرآن و حدیث میں وضع کیے گئے ہیں ان کی روشنی اور نظر میں اپنے گھر کے گھریلو معاملات کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمارا دین جو اتنا خوبصورت ہے، اس کی اتنی جامع تعلیمات ہیں، اتنی محبت کے پیغام ہیں، اتنی حساسیت کی تعلیمات ہیں اور اتنا امن کا، اتنا سکون کا، اتنی محبتوں کا، اتنی خیر خواہیوں کا، اتنی اخوت اور بھائی چارے کی تعلیمات والا دین ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کو اللہ اس کو نافذ کر دے، اللہ ہمیں اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے اور اللہ جو جانا ہے اس کو لوگوں کو بتانے والا خوش نصیب بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رنگ جو میرے دین کے ہیں ان رنگوں کو ہماری زندگی میں غالب کر دے۔ اللہ سیرت کے ان نمونوں اور ان تصویروں کے خاکوں سے اپنی زندگی کے رنگ بھرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں شرح صدر کر دے کہ آج ان ہنگاموں، ان فتنوں، ان فسادوں، ان سارے کے سارے بدامنی اور بحرانوں کا حل صرف میرے اس قرآن کی نفاذ میں ہے، صرف اللہ کی رسی کو تھامنے میں ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں ہے۔ اللہ جو سمجھے ہیں اس کو سمجھانے والا بنا دے، جو جانے ہیں اس کو پہنچانے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق پر پورا اترنے والا بنا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی مسرور اور شاداب رکھنا، الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ یا ارحم الراحمین، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے اخلاق میں حسن آ جائے، ہمارے معاملات میں حسن آ جائے۔ اللہ ہمیں معاف کرنے والا، غصے پینے والا، اللہ درگزر کرنے والا خوش نصیب بنا۔ اللہ ہمیں ایسے بنا دے، ہمارے اخلاق کو ایسے سنوار دے کہ اللہ قیامت کے دن ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔